اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حضرات، آج کا دن 5 اگست کا دن ہے، اور آج نہ صرف ہندوستان کے امت مسلمہ کے لوگ اور خصوصاً وہ لوگ جو ہندوستان کے قانون میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے سیکولر کردار کی فکر رکھتے ہیں، وہ لوگ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ سبھی لوگ، اور بلکہ پورے عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں جو انصاف پسند لوگ ہیں، ان سبھی پر ایک عجیب صدمہ، افسوس، غم، مایوسی اور ایک مخفی غصے کی کیفیت غالب ہے. اور اس قدر جو ہے صبح سے بلکہ 1-2-3 دن سے جس طرح کے حالات اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی صبر آزما کیفیت سے امت مسلمہ اور انسانیت گزر رہی ہے کہ پورے اعصاب کو اس نے مجروح کر کے رکھ رکھا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر آج وہ بابری مسجد کی جگہ، جس طرح بابری مسجد کے ایشو کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد اس کو شہید کیا گیا، اس کی جگہ پر پھر عدالت کے ذریعے فیصلہ لیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب آج بھومی پوجن کا جس طرح پر عید منایا گیا اور چراغاں کیا گیا. اس کے علاوہ کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے کی جو ہے وہ سالگرہ منانا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو ہوتی رہی. جہاں تک بابری مسجد کی شہید و ویران ہو کر وہاں مندر بن جانے کا مسئلہ ہے، تو وہ کوئی ایک ہی مسجد نہیں ہے جس کا ہمیں غم اور افسوس ہونا چاہیے. ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی بڑی تعداد میں مساجد اور اللہ کی بڑی شان والے گھر ویران ہیں. وہ صرف بادشاہوں کے بنائے ہوئے بھی ہیں اور نوابوں کے بنائے ہوئے بھی ہیں، اہل اللہ کے بنائے ہوئے بھی ہیں. 20,000 مسجدیں، کافی روز پہلے وقف بورڈ کے ایک ذمہ دار نے مجھے بتایا تھا کہ 20,000 مسجدیں ہریانہ، پنجاب، ہماچل اور دلی کے اس حصے میں جو مشرقی پنجاب کہلاتا ہے، مسجدوں کی شکل میں ویران ہیں. ان میں کچھ مندر بھی بنا دیے گئے ہیں، وہاں نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کے قبضے میں ہیں، گھر بھی رہ رہے ہیں، بھینسیں بھی بندھی ہوئی ہیں. اور اس میں بہت سی ایسی مسجدیں بھی ہیں جو مندر بنائے ہیں ان لوگوں نے جو پہلے اس میں عبادت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے خود اپنے مرتد ہو کر بنا دی ہیں. ایسی بڑی تعداد ہے. اور ایسی بھی بہت سی مسجدیں ملک میں بھر میں موجود ہیں جو وہاں مسلمانوں کے چلے جانے کی وجہ سے ویران ہیں. مجھے بلند شہر میں ہمارے ایک دوست تھے اسد حیات صاحب، انہوں نے ایک بستی دکھائی جو پوری بستی ویران ہو گئی بستی کے لوگوں کے تعلیم یافتہ مترقی ہو جانے کی وجہ سے، کہ وہ ترقی یافتہ ہو گئے کسی بھی وجہ سے. وہ پڑھ کر جائے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، بڑے لوگ تھے، اور یا کہیں باہر شہروں میں رہنے لگے تو وہ بستی ویران. تو اس مسجد میں دوسرے گاؤں سے آ کر ایک صاحب اذان کہا کرتے تھے، کچھ دن تک وہ بھی ہمت ہار گئے. کب تک؟ وہ مسجد بہت عالی شان مسجد بالکل ویران. اور ایسی گڑھیے ہیں نوابوں کی، اور محل ہیں، اور ایسے بڑے بڑے محل وہاں ہیں. اور بعض لوگوں نے اپنے جنگلوں میں فارم ہاؤس ٹائپ کے بنا رکھے تھے، وہاں مسجدیں بنائی ہوئی تھی. تو ہزار مسجدیں ملک میں ویران ہیں. بابری مسجد کا اس لیے ذرا اس کے ساتھ جذباتی تعلق ہو گیا ہے کہ ہمارے برادران وطن میں وہ لوگ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں راشٹرواد کے نام پر، وہ ہم یہ تو نہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا تو انہوں نے کے ساتھ آخری درجے میں زیادتی، یا تو دانا جو ہے نادان دوست یا دانا دشمن کہہ سکتے ہیں انہیں. تو دانا دشمن تو ہمیں انہیں نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہم ایک دائی قوم ہیں، اور دائی کی حیثیت طبیب کی ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے خیر اور امید کی طرف ہمیں رخ کرنے کا وہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے مدعوؤں کو دشمن نہ سمجھا ہے نہ مانا ہے. تو ہم بھی انہیں دانا دشمن تو نہیں سمجھ سکتے، نادان دوست ضرور ہیں. دانا دشمن جو ہے، نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ جو ہے گھر کے لیے یا کسی قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے.
کہ وہ جو ہے وہ کسی ملک میں بھائیوں میں لڑائی پیدا کر دینا اور نفرت کا ماحول پیدا کر دینا، اینٹ سے اینٹ بجا اس کو جو ہے بڑھا دیں. جو انگریز یہاں کے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بھڑانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہمارے نادان دوستوں نے کیا. تو انہوں نے اپنا سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے بابری مسجد کے ایشو کو بہت زیادہ گرمایا. بابری مسجد اور رام مندر کی اس پر جو ہے سواری پر چڑھ کر انہوں نے کرسی حاصل کی ہے. تو اس کی وجہ سے اس مسجد کے ساتھ ایک جذباتی تعلق طرفین کا ہو گیا. ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کو بھی ناسمجھی میں ابھارا گیا اور ان کو کیا گیا بہت زیادہ اس پر جو ہے استحصال کیا گیا، میں تو کہوں ان کے جذبات کا. اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس سے جذباتی تعلق ہو گیا، چونکہ وہ کچھ اس طرح پر سڑکوں پر آیا اور احتجاج اور ایسا جذباتی تعلق ہو گیا. یقینی یہ بات ہے کہ اس سے زیادہ ہے. مگر وہ اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ وقت ہمارے لیے مایوسی کا نہیں ہے. یہ مایوسی تو کفر ہے. انہو قرآن کہتا ہے، قرآن پر ایمان ہے، انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ صرف کافر ہی جن کو اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو، اللہ کی ذات کی رحمت پر اور اللہ کی قدرت پر ان کا ایمان نہ ہو، انہی کے لیے ہے صرف جو ہے مایوسی. تو انہی کا شیوا ہے. ایمان والے کے لیے تو ایمان نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں غمگین ہوتے ہو؟ تم ہی سربلند ہو. شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. میرے خیال سے یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں اس کی ہمیں جو ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ پر، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، مسائل ہوں، جو مسائل ہیں یہ بات بار بار میں اپنے دوستوں، ساتھیوں، دعات سے اور پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت سے یہ بات میں عرض کرتا رہا ہوں. میں کیا عرض کرتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رخ پر سوچنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا جو ہے ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اس سبق کو دہرانے کی ہم لوگ کوشش کرتے رہیں، تاکہ اذا تقررہ وہ یاد ہو جائے ہمارے شعور میں. بتکلف کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یقینی شعوری طور پر اس بات کا ایمان عطا فرما دیں کہ وہ مسائل جن کو مسائل کو ہم حل کر رہے ہیں، وہ مسائل بن رہے ہیں اور ان سے ہم مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے حوالے سے اور روشنی میں ہم انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ مسائل کو ہم وسائل بنا لیتے ہیں. یہ بات دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمارے سامنے ہے، آپ کی سیرت. یہ بابری مسجد سے کروڑوں گنا محترم مسجد ہے، مسجد حرم. اس مسجد میں کوئی تقدس نہیں ہے، بس ایک تاریخی حیثیت رہی کہ بابر نے بنوائی. یہ بھی اس پر بھی بہت زیادہ وہ نہیں ہے. بابر نے بہت سی مسجدیں بنوائی یہاں پر، لیکن بنائی تو اس کو کوئی باقاعدہ اور مسجدوں کے مقابلے میں کوئی تقدس حاصل نہیں ہے. حرم مقدس تو سب سے زیادہ مقدس مسجد ہے. اس مسجد میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بت خانہ بنایا ہوا تھا اس کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح حدیبیہ کے وقت میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ صحابہ موجود تھے کہ اگر زبردستی حملہ کر کے اس میں سے بتوں کو نکال کے اس مندر کو گویا بت خانے کو پھر مسجد بنا دیا جاتا تو کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی اسے جو محض آرائی کے راستے کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت طبیب، بحیثیت دائی، بحیثیت رحمت للعالمین، بجائے اس اینٹوں کی مسجد کے بجائے وہ جو دل کی مسجد ہے جس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ٹھہرنا، اور یہ فکر کی مسجد ہے جس میں دماغ میں اللہ کے علاوہ غیر کی خدائی کا بیٹھنا اور یقین و عقیدہ بیٹھنا، یہ اس مسجدوں میں کے مندر بن جانے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اندر سے کفر و شرک اور دلوں میں بسے ہوئے بتوں کو ہٹانے کی کوشش کر کے ان کو مسجد بنایا، ان کو اللہ کی جو ہے عبادتگاہ بنایا. اور پھر یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ جو ہے وہ لوگ تھے وہ سب جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اس گھر کو کفر و شرک سے پاک کریں. یہ ہمارے لیے ہے اور اسی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. دنیا میں خیر امت کا خطاب دیا گیا ہے اور ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہمیں پوری انسانیت کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک صاف کر کے ان کے دلوں کو مسجد بنائیں، تاکہ وہ ہر جہاں جائیں اور جہاں ان کے قدم جائیں وہاں مسجدیں آباد ہو جائیں، اور ویران مسجدیں آباد ہو جائیں، بت خانے مسجدوں میں تبدیل ہو جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. دیکھیں کتنے مراحل آئے، کتنے مشکل آئے. کبھی آپ
تو اس وقت ہمیں اصل میں غصہ ہونے، میرا خیال میرا یہ ہے کہ یہ وقت غصہ ہونے کا نہیں، بلکہ یہ غصہ یا جو ہے مایوس ہونے کا بھی نہیں ہے، غصہ ہونے کا بھی نہیں ہے، غمزدہ ہونے کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ان مندر کی فکر کرنے کے بجائے مندر والوں کی فکر کرنے کا ہے یقیناً، اور ان پر ترس کھانے کا ہے یقیناً۔ اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ پوری سیرت موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ معظمہ میں جب آخری درجے میں مایوسی ہو گئی، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو مکہ والے تو بالکل سر چڑھ گئے، اب کوئی ظاہری طور پر کوئی مدد نہیں رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ طائف میں جائیں، وہاں رشتہ داری بھی ہے، عزیز داری بھی ہے، تو شاید اس عزیز داری کا لحاظ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین سفر کیا طائف کا، اور طائف میں بجائے انہوں نے عرب کی مہمان نوازی کا خیال کرتے ہوئے کتنی اذیت پہنچے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال پر، یا نبی اللہ آپ کو بہت دین کے سلسلے میں اذیت پہنچائی گئی، لیکن سب سے سخت دن کیا تھا؟ تو آپ نے خود فرمایا کہ طائف کا دن سب سے سخت دن تھا۔ کتنی زیادتی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ واپس جو ہے مکہ معظمہ تشریف لائے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، تو حضرت زید بن حارثہ وہاں سے مایوس ہو کر، وہ پورا واقعہ طائف کا اس وقت مجھے وہ نہیں کرنا ہے، مجھے جس پس منظر میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان طائف کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ان کے ساتھ آخری درجے میں زیادتی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چلے گئے، شیبہ اور عتبہ کے جو ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کے باغ میں جا کر آپ کو جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کاندھے پر ڈال کر بے ہوش حالت میں لے گئے اور منہ پر چیٹے دیے، آپ کو ہوش آیا، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی جو طائف کی فریاد تھی، وہ بہت مشہور دعا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال کو لے کر آئے، اور اس نے پہاڑوں کے فرشتے نے یہ بات کہی کہ اللہ نے آپ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو اللہ نے آپ کی وہ فریاد سن لی ہے، جو آپ کی قوم اور آپ کے بیچ جو زیادتی ہوئی ہے وہ بھی خوب سن لی ہے، اور یہ فرشتوں کو بھیجا ہے پہاڑوں کے، اگر اب آپ حکم دیں کہ ان دونوں کو جو ہے پہاڑوں کے درمیان طائف کو چکی کی طرح پیس دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں اس کی امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ اور یہ بعض روایت میں اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیجئے، یہ جانتے نہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں۔ اتنی سخت زیادتی کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحم ترس کا، یہ جانتے نہیں، اور ان کی طرف سے دفاع فرمایا گویا اللہ کے حضور، اور وہ نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ آئے، اور پھر وہ جو ہے مکہ کا ایک قاعدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اخنس بن شریق کے پاس پہلے بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دے دو، میں آ گیا ہوں واپس، اس نے منع کر دیا کہ میرے ساتھ عذر ہے۔ پھر جو ہے وہ سہیل ایک تھے، ان کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی معذرت کر دی۔ پھر متم تھے جو ہے ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے ان کی پناہ قبول کرتے ہیں، وہ پناہ میں لیتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو ہتھیار لگا کر بھیجا، حرم میں جو ہے آپ نے جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہاں جو ہے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کسی کو جو ہے وہ کیا کہ کوئی ایک بڑا سا اوج لاؤ اٹھا کر، اونٹ کا اوج اٹھا کر لے کر آیا، اور وہ آپ کے سر اقدس پر ڈال دیا۔ اور نہیں صرف یہ نہیں کیا، اس نے بری بھلی گالیاں دی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وجہ تخلیق کائنات کو گالیاں دی انہوں نے۔ یہی نہیں کیا، بلکہ ایسا بھی کیا کہ اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے کہ شاید میرا دل ٹوٹا ہوا ہے تو ابو جہل مان لے، اور جیسے دعا کی تو اس نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک روایت میں ہے کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا اس ظالم نے۔ تو وہ ایک باندی جو ہے وہ عبداللہ ایک تھے، ان کی باندی وہاں دیکھ رہی تھی، اس نے جیسے ہی حضرت حمزہ چلے آئے، ہم اتفاق سے کہیں سے گھومتے گھامتے، ان کے ساتھ تلوار اور تیر کمان ساتھ میں لگا ہی رہتا تھا، عربوں کا مزاج تھا۔ انہوں نے کہا تم اتنے بہادر بنتے ہو اور یہ کرتے ہو، تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا۔ بس انہیں جو ہے وہ خون کا جوش آ گیا حضرت حمزہ کو، اور وہ آئے، اور آنے کے بعد اس کی کمان اس کے سر پر اتنی زور سے ماری جو ہے ابو جہل خون سے لہولہان ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آئے حضرت حمزہ،
بیٹا خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ جو اس نے ابو جہل نے اتنی زیادتی کی ہے تو میں نے اس کا بدلہ لے لیا. یہ ہے ہمارے لیے جو ہے یہ اس وقت میں خاص طور سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی روشنی رہنمائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ چچا مجھے اس بات سے کیا خوشی ہونے والی ہے کہ میرے ایک چچا نے دوسرے کے چچا کے، وہ بھی میرے چچا ہیں، رشتے کے چچا ہیں لیکن وہ بھی میرے چچا ہیں، تو میں چچا، یقیناً وہ چچا تھے. اور جب حضرت حمزہ نے مارا اور قبیلے میں آپس میں وہ ہونے لگی، لڑائی ہونے لگی، تو خود ابو جہل نے کہا کہ نہیں واقعی ان کی بات صحیح ہے، میں نے اپنے بھتیجے کو بہت زیادہ بری گالیاں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں رشتے کا خیال تھا، ابو جہل کو بھی خیال تھا رشتے کا، اتنے ظالم اور سخت دل ہو جانے کے باوجود بھی. ابو جہل نے خود کہا کہ ایسا، لیکن وہ جو ہے چچا ہی تھے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے کیا خوشی ہونے والی ہے کہ میرے ایک چچا نے دوسرے چچا کے سر کو لہو لہان کر دیا، مجھے تو اس بات سے خوشی ہوتی کہ آپ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کلمے کا اسلام قبول کرتے اور دوزخ کی آگ سے بچ جاتے. تو حضرت حمزہ نے یہ بات فرمائی کہ عرض کی کہ اگر یہی بات ہے میرے بھتیجے تو اسی سے خوش ہونے والا ہے تو میں جو ہے فوراً کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو گواہی دی. یہ الگ بات ہے کہ رات بھر بے چین رہے وہ، اور یہ رہا کہ میں نے اس وقت ان کی محبت میں کلمہ پڑھ لیا اور میں تو ہمیشہ ان کے مخاف رہا ہوں اور لوگ کیا کہیں گے وہ کہیں گے. پھر اللہ حرم آئے اور حرم آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ سچ ہے تو آپ میرا دل کھول دیجئے. تو اللہ نے پھر دل کو اطمینان دے دیا اور پھر وہ ایسی قربانی دی اور ایسا کلمہ قبول کیا کہ نبی کی وہ جو ہے اتنے دنوں کی تلافی میں جو ہے اپنی جان آفری کی سید الشہداء حمزہ کہلائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن اگر موجودہ دور میں ہمیں یہ روشنی، اب صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بعض سورہ فیل کے ورد کی کہہ رہے ہیں، بعض سورہ نوح پڑھ کر آیت کریمہ پڑھ کر جو ہے وہ دشمنوں کے لیے بد دعا کی جائے اور یہ کی جائے وہ کی جائے، اور اس انتظار کر رہے ہیں. اور اس آسمان کی طرف کو دیکھا، وہ سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ابابیل آ رہی ہیں. وہ ابابیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین نبی کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے رحمت بھرے نبی کو بھیج دیا طبیب بنا کر. تو اب دوا انہیں کرنی ہے، علاج کیا. نبی کا یہ اسوہ ہمارے سامنے کہ ہم لوگ جو ہے اس بات سے خوش ہونے کے بجائے کہ ہم لوگ یہ دشمنوں کی دشمنی یا ان سے غصہ یا ان سے نفرت کرنے کے بجائے ہم اس کی انتظار ان پر ترس کھائیں. یقیناً وہ بہت ترس کے حقدار ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی اس ملک کو ظلم کی آماجگاہ بنا رہے ہیں اور وہ خود ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ ہم پیارے نبی کا ارشاد ہے انصر اخاک ان ظالم، اور مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے حیرت میں پوچھا کہ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد؟ یہ زبان نبوی کا اعجاز ہے کہ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روک دو. تو اللہ کے نبی نے دیکھیے پہلے ظالم کی مدد کو ارشاد فرمایا، مظلوم کی مدد بعد میں فرمائی. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں تو بھائی ہمارا قرآن پر ایمان ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہ غیر نہیں ہے. ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، ایک رب کے بندے ہیں، وہ ہمارے مدعو بھائی ہیں. اور ایسے بھائی ہیں جن کے بارے میں ہندوستان کے رہنے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. اور یقیناً یہ جو ہے میدان دعوت میں جا کر نفسیات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محبت کی قدر کرنے والی قوم ہے. یقیناً یہ بات صحیح. تو ہماری ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کی مدد پہلے. ایک تو یہ بات اس وجہ سے کہ ظالم کی اگر مدد کر دو گے، ان سے ظلم سے روک دو گے تو مظلوم کی مدد ہی نہیں کرنی پڑے گی، 2 in 1 خود ہی ہو جائے گا، پھر مظلوم کوئی ہوگا نہیں جب ظالم ظلم سے رک جائے گا. دوسری ایک بات جو اس میں کہی گئی ہے وَانْصُرْ أَخَاكَ، یہ خاص بات، ایک اہم نقطہ، دعوتی نقطہ کہ آپ نے فرمایا اس کو، وہ جو ظالم ہے وہ بھی تمہارا بھائی ہے، وہ غیر نہیں ہے. اپنے سے اپنائیت کے ساتھ کوشش کرو اس کی. پھر یہ ظالم اور مظلوم 2 ہیں، تو ایک کو بخار ہو رہا ہو اور ایک مرا جا رہا ہو، تو ایک طبیب بحیثیت امت دعوت ہونے کے، ہم طبیب ہیں، طبیب کی ذمہ داری ہے جو زیادہ خطرے میں مریض ہو اس کی پہلے فکر کی جائے. تو ظالم چونکہ اللہ کے قہر کا حقدار ہے دنیا اور آخرت میں، مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ظالم کی طرف اللہ کا قہر. تو ظالم زیادہ خطرے میں ہے، اس لیے مظلوم سے پہلے ظالم کی مدد کرنا ہے، ظالم کا پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے پھر اس کے بعد بھی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے.
مکہ معظمہ سے جو گھر تھا ان کا، اس کے ساتھ سارے تقدسات اور ساری دل کی دھڑکنیں وابستہ تھیں، ساری عظمتیں وابستہ تھیں، ساری برکتیں وابستہ تھیں مکہ معظمہ سے۔ حرم مقدس تھا اور سارے مناسک حج کے مقامات تھے اور ساری تاریخی چیزیں موجود تھیں۔ تو وجہ تخلیق کائنات کو ایک طرح سے ملک بدر کر دیا انہوں نے، بلکہ جان بچا کر نکلنے میں مجبور ہونا پڑا۔ چلے مکہ چلے گئے 450 کلومیٹر، اور آخری درجے میں اتمام حجت کر کے گئے تھے۔ یہاں ایک کے پاس 70 مرتبہ جا کر دعوت کی، اتمام حجت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، پھر بدر میں لڑائی کرنے کے لیے آئے، پھر عہد میں آئے، لڑائی جو اس میں ون منہ کی کھائی اور جو ہے اللہ کی طرف سے غیبی مدد دیکھی، تو پھر اور غصہ بھڑک گیا اور زیادہ تیاری کر کے عہد میں آئے۔ اور رشتہ داروں نے اور عزیزوں نے ایسی زیادتی کی، سید 70 جانباز صحابہ کو شہید کیا، سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا، ناک کان کاٹ کر روئے گئے، مسئلہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کو تلاش کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے جو ہے اپنے چچا کی لاش پر، تو اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کوئی ہے نہیں جو میرے چچا کو روئے۔ مدینہ کی عورتوں کو معلوم ہوا تو سب سروں پر کپڑے ڈال ڈال کر عہد کی طرف کو رو کرنے لگی، ہمیں نہ رونے والے یا نبی اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں نوحہ نہیں۔ پھر آپ کو سر دھکا دے دیا گڑے میں، سر اقدس پھٹ گیا، خون بہہ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ آئیں روتی ہوئی، اور آپ نے کھجور کی چھال جو ہے جلا کر سر میں بھری تو خون بند ہوا۔ لوگ آئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا انی لبعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمتا، میں لعنت بھیجنے والا نہیں بنا کے بھیجے گیا ہوں، میں داعی اور رحمت بنا کر بھیجے گیا ہوں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ کی رحمت بھری ذات کو یہ خیال آیا کہ جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس لیے خیال آیا تو آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے آسمان کی طرف کو اور دعا مانگی، اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ جانتے نہیں۔ ان پر ترس، غصہ نہیں کروایا آپ نے، ترس کا۔ ایک طبیب، درد مند طبیب ہونے کی حیثیت سے ان کے مرض پر کوئی پاگل ہو رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اپنے طبیب کو مار رہا ہو، تو طبیب اس سے دو بدو نہیں کرتا، بلکہ تڑپتا ہے اس کی کہ کیوں بیماری، یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے درد میں، تو اور یہ بھاگ رہا ہے اسپتال چھوڑ کر، اسپتال کی چیزوں کو توڑ رہا ہے درد کی شدت میں یا پاگل پن میں، تو طبیب ہمیشہ اس پر ترس کھاتا ہے۔ ترس کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگ ہیں، ان پر یہ ہے اسوہ حسنہ ہمارے لیے کہ اتمام حجت، وہ جو ہمیں جو اصل میں جو کتاب المغازی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی چیزیں آتی ہیں، وہ دعوت کی اتمام حجت کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کے بعد غزوات کے زمانے کا دور عہد کا جو واقعہ ہے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ غصہ، جلال، دشمنی، غیریت، بیگانیت، اس طرح کا جو ہے جذبہ رکھنے کے بجائے یا مایوس ہونے کے بجائے، مایوس بھی نہیں ہوئے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طبیب تھے۔ ایک طبیب کی کو مایوس ہونا آخری سانس تک شفا کی امید ہے، یہ لا علاج کہہ دینا، لا علاج جو کہہ دینا یہ طبی جرم کہلاتا ہے۔ یہ آخری سانس تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا فرمائی۔ اس طرح آخری سانس تک جب تک ہدایت کی ظاہر امید ہے، آخری سانس تک کتنے لوگ ایسے ہیں جو آخری سانس میں کہ دشمنی کرتے رہے اور ہدایت یاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا۔ تو پھر مایوس ہونے کی کوئی بات بھی نہیں، دشمنی اور نفرت کی بھی کوئی بات نہیں، ہمیں ترس کھانا چاہیے ان پر۔ اور یقیناً یہ بات صحیح ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ایمان والے ہیں، ہم سب کو اس بات پر ایمان ہے کہ جو شخص کفر اور شرک میں جی رہا ہے وہ اللہ کا باغی اور غدار ہے اللہ کی زمین پر رہ کر، تو وہ قابل ترس ہے، وہ فکر کے لائق ہے، وہ غصے کے لائق نہیں، وہ فکر کے لائق ہے، وہ ہمیں ہمارے اوپر ترس کے لائق ہے کہ ان کی کوشش کریں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ راستہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اور یہ جو ہے اللہ کے گھروں کو غیر اللہ کی عبادت کی جگہ بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم جو ہے دوزخ میں جائیں گے اور ہماری نجات نہیں ملے گی۔ کیا کوئی عقل مند آدمی جسے موٹی سی بھی عقل ہو وہ کیا اس راہ پر چل سکتا ہے؟ تو بیچارے ناسمجھی میں ایسا کر رہے ہیں، ناسمجھی میں آگ کی طرف جا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، نادانی میں بیچارے، اور اس نادانی کے بیک واسطہ مجرم ہم ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں۔ صحیح بات یہ ہے، اگر ہم نے سمجھایا ہوتا تو یہ یوں بھی مایوسی کی ہے۔ دیکھیے قدرت کا اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ آخری درجے میں اندھیرا ہو رہا ہے اور آخری درجے میں اندھیر ہے
اور ظلم ہے، تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب اندھیرا آخری درجے میں ہوتا ہے تو پھر سحر ہوتی ہے۔ اور اسلامی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بت پرستی اور ظلمات کا دورہ تھا، اور پھر کیسے پاؤں پھٹی اور کس طرح اسلام کے نور سے پوری دنیا آج تک منور ہے۔ اس کے بعد بھی تاریخ میں اس طرح کے واقعات آتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے پہلے دیکھیے، تاتاریوں کے زمانے سے پہلے دیکھیے، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی کئی ایسے مراحل ہوئے ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اندھیروں میں سے روشنی نکالی۔ اور یہی علاج ہے۔ ابھی اگر ہم لوگ اس ذمہ داری کو ادا کریں اور ہم جو ہے بجائے غصہ اور جلال کرنے کے بجائے تو ہم لوگ اپنی ذمہ داری دعوتی پوری کریں اور ان کو غیر دشمن سمجھ کر غصہ، جلال، مایوسی، غم اور صدمہ کرنے کے بجائے اپنی صحیح ذمہ داری کو ادا کریں، اپنی طبی ذمہ داری اور دعوتی ذمہ داری کو ادا کریں، تو انہی میں سے کتنے لوگ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، کتنے لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جب ان تک اسلام پہنچ رہا ہے تو وہ اسلام کے حامی بن رہا ہے۔ فرانس میں کئی بڑے ایسے لیڈر جو نقاب کے خلاف تحریک چلانے والے اور اسلام کے خلاف تحریک چلانے والے کئی اہم ترین ذمہ دار لوگ ایمان لائے۔ ہالینڈ کے جو ہے جارن وان، کتنے بڑے اسلام دشمن اور اسلام مخالف تھے وہ، کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی اس سے زیادہ اسلام مسلمانوں کے لیے اذیت ناک کام کرنے والا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی۔ اور صرف شان میں گستاخی اور بے ادبی نہیں، بلکہ اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت آمیز کارٹونوں کی ایک کمپٹیشن منعقد کرنے کا اس شخص نے اعلان کیا تھا، تاریخ متعین کر دی تھی، اس کے لیے انعام طے کر دیے تھے، پورا سسٹم اور پورا نظام وہ بنا دیا تھا، اس کا پورا بنا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بغیر کسی کے دعوت کے، اسلام ایک انسان کے اندر کی پیاس ہے، اور کسی طرح قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے سلسلے میں اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھایا، اور پھر وہ جو ہے خود یہ بات کہتے تھے کہ ہماری پوری تحریک اور پوری جو ہے جماعت کی کوشش یہ تھی کا نشانہ اور ہدف یہ تھا کہ ہر کری اور ناپسندیدہ چیز کو مسلمانوں اسلام سے منسوب کر کے اس کو جو ہے میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت کا ابو لہب یا ابو جہل مسلمان ہو گیا، جوربان کی حیثیت یہ تھی، کسی نے دعوت نہیں دی۔ ایسے حالات سازگار ہیں اس وقت، دنیا عقلی علم کا زمانہ ہے، اگر ہم ذمہ داری ادا کریں یقین آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ بابری مسجد بنانے والے جو ہے گرانے والے، اللہ کی شکر ہے مسجدیں بنانے والے بن رہے ہیں، کتنے وہ جو ہے عدالتوں میں مقدمے کرنے والے قاضی شرح ججز اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ساحرہ بانو کیس میں 3 طلاق کے سلسلے میں ادھر سے بہترین وکالت کرنے والی جو ہے لائر جو ہے ہادیہ کا کیس لڑ رہی ہیں۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ اور خود یہ بابری مسجد جس شخص نے بنائی تھی، تاتاریوں میں کیا ہوا تھا، اب جو کچھ دشمنی کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں، جس پر ہم غصہ ہیں یا غمگین ہیں یا صدمے میں ہیں یا مایوس ہیں، وہ تاتاریوں کے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کی جانے والی مظالم اور دشمنیوں کے مقابلے میں ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ محدثین کے سروں کے مینارے چنے گئے، اور وہ طاقت کا اور ان کی مسلمانوں کی بے بسی کا حال اور ان کی طاقت، ان کے مسلط ہونے کا حال یہ تھا کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی کہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب میں نکلا ہے تو یقین کر لینا، اگر کوئی کہے کہ تاتاری ہار گئے تو یہ یقین نہیں کرنا۔ ان تاتاریوں کو مسلمان مایوس ہو جائیں تو ہو جائیں، مسلمانوں کو شکست ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اور اسلامی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بہترین ہتھیار، اس کو کبھی پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کبھی شکست نہیں ہوئی اور کبھی مغلوبیت محکومیت اسے حاصل نہیں ہوئی۔ اگر ہم ذمہ داری ادا کریں تو انہی تاتاریوں میں سے ہے، یورش تاتار کے افسانے سے باز مل گئے، وہی ظلم کرنے والے، آخری درجے کی دشمنی کرنے والے، جن کے یہاں قانون کی ارناڈ نے لکھا ہے کہ ان کی قانون کی 3ری دفعہ یہ تھی کہ تاتاری مملکت حکومت میں کسی مسلمان کا داخلہ جو ہے جرم ہوگا اور اس کو ذلیل کر کے قتل کیا جائے گا، سزا یہ تھی، قتل اس کی سزا ہوگی، ذلیل بھی کیا جائے گا۔ وہ سارے کے سارے من حیث القوم مسلمان ہو گئے ایک دن میں دعوت کے سامنے۔ اور یہ جو بابری مسجد بنائی گئی ہے، بابری مسجد، یہ بابر جو بنانے والا ہے اس کا یہ انہی تاتاریوں علاقوں سے جنہوں نے محدثین کے سروں کے مینارے چنے
اور دریائے فرات اور دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے کتنے دن تک سرخ رہا، ان کے خونوں سے، ان کی قتل عام سے، اور کتب خانے جلائے گئے ان کے راکھ سے، کرنے والوں کی اولادیں یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں یہ لوگ بھی تھے، یہ لوگ سب یقیناً، یہ خصوصاً آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی کلپ آئی بہت سخت اسلام دشمنی میں اور نفرت میں، بے لگام ان کی زبانیں رو ہوئیں، ایک دو لوگوں نے ہلکا سا ان سے رابطہ کیا اور ذرا اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کیا، تو پھر اس کے بعد ان کی کلپیں آئیں، وہ ایک بہن بیچاری جنہوں نے بہت سخت جو ہے اہانت آمیز قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف بات کی تھی، تو چند لوگوں نے نیٹی پر ان کو جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر جا کر محبت سے کسی نے ان سے نہیں بتائی کہ اسلام کیا ہے اور یہ دشمنی کا کیا ہے، لیکن اس کا خود میں نے کلپ پڑھی کہ اس سے پہلے کہ یہ یوٹیوب سے میری کلپ نکال دی جائے، میں چاہتی ہوں کہ تمام مسلمان بھائی اس کلپ کو دیکھ لیں، انہیں اندازہ ہو جائے کہ ان کی بہن کو کتنا افسوس اور کتنا صدمہ ہے اور وہ کتنی معذرت خواہ ہے۔ مگر میرے دل میں یہ جو ہے کانٹا مسلسل لگا رہے گا، اور اس شکایت سے میں باز نہیں آؤں گی کہ یہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے کہ انہوں نے ایسے اچھے اسلام کا تعارف ہم سے نہیں کرایا اور ہم اس روشنی کو اندھیرا سمجھتے رہے۔ یہ انہوں نے ہی کہا یہ بات۔ تو یہ محبت بھری قومیں محبت سے قریب جائیں تو ہم لوگ یہ جو ہے تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ترس کھانے کی ضرورت ہے ان لوگوں پر۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہو، موت کورونا اور وبائی بیماری میں موتوں کے انباء شمشانوں میں جگہ نہیں ہے، ایسے وقت میں کتنے لوگ، ہمیں اس فکر کی ضرورت ہے اور اس پس منظر کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگ بیچارے ہمارے ملک میں دنیا میں چلے گئے جن تک ہمیں دعوت کا پیغام پہنچانا تھا اور ہم نے پہنچایا نہیں۔ ہم نے تو ابھی یہ کیا، ایک بھی یہ کسی کو جو ہے ہندوستان کے لوگ ہیں اتنے جو ہے کروڑوں کروڑ لوگ ماشاءاللہ یہاں پر ہندوستان میں ہیں، ہم نے کسی تک بات پہنچائی نہیں، ایک دفعہ شروع بھی نہیں کی۔ صحیح بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی 13 سال میں ایک کے پاس 70 مرتبہ، 94 کی بھی روایت ہے، اور بعض ایک روایت جو ہے اگرچہ وہ ذرا ضعیف ہے اور کمزور روایت ہے اور بعض لوگوں نے اسے موضوع بھی کہا ہے، لیکن سید الاولین والآخرین دنیا کے بدترین فرعون انسانیت کے پاس 3000 بار جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ آخری درجے کی اتمام حجت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اور ہم نے دعوت کی اتمام حجت نہیں شروع بھی نہیں کی۔ میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے 1 ارب 10 کروڑ لوگوں میں سے 1 ارب 9 کروڑ، اور اگر میں کہوں کہ 50 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن تک دعوت کی بات شروع ہی نہیں کی گئی، کسی نے پہنچایا نہیں۔ ایک دفعہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ بھی ان کے کان میں نہیں پہنچا، اسلم تسلم بھی کسی نے عربی میں نہیں کہا ان سے، اور ہم یہ انتظار کریں کہ آسمان سے ابابیلیں آ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بجائے غم کرنے کے، غصہ کرنے کے، صدمہ کرنے کے، افسوس کرنے کے، ہمت باندھیں، حوصلہ رکھیں، وانتم الاعلون، ان کو اپنی ایمانی ذمہ داری کو ادا کریں۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ ان کو غیر سمجھنے کے بجائے، یہ نہیں، اپنا رشتے ختم نہیں ہوتے، آخری درجے سے خونی رشتہ ہے۔ خونی رشتے کتنا بھی کہتے رہو کہ بھئی انہیں آگ کر دیتے ہیں بہت سے ماں باپ، مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ آگ کرنے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، اولاد اولاد ہی رہتی ہے، بھائی بھائی رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہیں، اپنے ہیں۔ اگر یہ بیچارے نادانی میں، نادان دوستی کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ زیادتی ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یقیناً یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیچارے، لیکن یہ نادان دوست ہیں تو ہمارے اپنے بھائی، تو ہمیں ان پر ترس کھانے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ، بلکہ یہ مندر والوں کے مقابلے میں، مندر کے مقابلے مندر کی فکر کرنے کی، مسجد کی فکر کرنے کے بجائے ہمیں جو ہے ان مندر والوں کی فکر کرنی چاہیے کہ مسجد بنانے والے، مسجد آباد کرنے والے بن جائیں، اور ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں، کرنے کے بجائے، غصہ کرنے کے بجائے، نفرت اور غیریت کا وہ کرنے کے بجائے جو ہے ہم جو ہے ضرور کریں۔ اور یہ زمانہ قرب قیامت کا دور ہے، اس میں تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علم عقل کا زمانہ ہے، علمی عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ آثار قیامت سارے تقریباً قرب قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں۔
قرآن نے کہا ہے جو ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ جو اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے اس کا اعلان دین حق ادیان بیت اللہ پر غالب آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، اور حالات ایسے ہو رہے ہیں، ہم نے تو کام نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بنا رہے ہیں اسلام کے لیے اسلامی دعوت کے لیے جتنے سازگار اس وقت حالات ہیں، کبھی اس کے عشر عشیر بلکہ ہزارواں حصہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلامی دعوت کے لیے پوری دنیا میں حالات سازگار ہیں، خصوصاً اس ملک میں محبت بھرے لوگ ہیں، ہم محبت کے ساتھ ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کو غیر سمجھنا بند کریں اپنائیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے، مایوسی کی کوئی ضرورت کوئی وہ نہیں ہے، انشاءاللہ راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہے مایوسی جو کفر ہے اس سے توبہ کریں، غمزدہ مغموم ہونے کے بجائے ہم لوگ ان کے لیے دعا بھی کریں، ابابیلوں کی انتظار کرنے کے بجائے اور سورہ نوح کی طرح طوفان نوح کا انتظار کرنے کے بجائے ہم لوگ رحمت العالمین نبی کے اسوے سے سبق حاصل کریں اور ہم فتح مکہ کا انتظار کریں۔ ابابیل کا انتظار نہ کہ فتح مکہ کا انتظار کریں، جو وہ خود اپنے ہاتھ سے لوگ بت خانوں کو مسجدیں بنائیں۔ جہاں تک یہ اب آج کل لوگ جو ہے موازنہ کرتے ہیں کہ آیا صوفیہ مسجد میں جس طرح وہاں ہو گیا ہے بھئی وہ جو ہے میوزیم کا وہ بنا دیا گیا ہے، مسجد بنا دی گئی ہے، تو اس طرح یہاں بھی ہو رہا ہے، تو کیا بات ہے جہاں جہاں وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو ہم نے تعارف نہیں کرایا، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں کسی طرح اس کی گنجائش نہیں کہ ناجائز طریقے پر کسی زمین کو قبضہ کرے، سرکاری ہو یا کسی کی ذاتی ہو، اس پر کبھی مسجد بنی نہیں سکتی، اس پر نماز پڑھنے کی جائز ہی نہیں ہے، کسی کی ناجائز مقبوضہ مسجد پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ پوری تاریخ موجود ہے۔ محمد فاتح جو ترکی کے بہت بڑے عظیم رہنما اور فرما روا تھے، انہوں نے چرچ ہمیشہ بیچتے رہے ہیں ہمارے عیسائی بھائی، ہمیشہ۔ امریکہ میں کتنی چرچز ایسی ہیں جن کے قمار خانے اور جوا خانے اور وہ بار بنے ہوئے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں، وہ تو ان کے یہاں ہے، ان کی شریعت میں اس کی اسی گنجائش ہے کہ وہ بیچ دیتے ہیں، وہ بیچے ہیں۔ وہاں پر بہت سی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ تو ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اس مسجد کو اس گرجا کے چونکہ وہاں پر وہ نہیں تھا، اس لیے جو قیمت وہاں موجود تھی اس قیمت جو ہے موقع کی قیمت سے کہیں زیادہ قیمت دے کر سلطان محمد فاتح نے وہ گرجا خریدی تھی اور اس کی مسجد بنائی تھی، اور اس کی باقاعدہ رسید تک آج کل ترکی کی میوزیم میں موجود ہے جو انہوں نے ادا کی تھی۔ تو وہ غصب کر کے قبضہ کر کے یا ناجائز قبضہ کر کے نہیں مسجد بنائی گئی، بلکہ مسجد کے لیے خرید کر مسجد بنائی گئی تھی۔ اب اس میں میوزیم بنا دیا تھا بعض لوگوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے موجودہ جو ہے رہنما کو کہ انہوں نے پھر دوبارہ اسے مسجد کو بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ قبضہ کی گئی مسجد اور شہید کر کے مسجد کی جگہ مندر بنانے سے اور اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے صحیح صورتحال کا تعارف نہیں کرایا اور اسلام کے اس قانون کی وہ بھی ہم نے انہیں نہیں سمجھا سکے۔ جہاں تک ہمارے بڑوں اور بزرگوں اور علماء کا جہاں تک سوال ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے جو کوشش کی، یقیناً شرعی حدود میں، ہم لوگ شرعی حدود میں کوشش کے مکلف ہیں، اختیاری کوششوں کے مکلف ہیں۔ آخری درجے میں انہوں نے کوشش کی ہندوستان کے قانون کی روشنی میں اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے جو کچھ اس کی بازیابی کے لیے کوشش کی جا سکتی تھی وہ کوشش کی۔ اب جو ہمیں دوسرے اس کے بعد شرعی حدود میں کوشش کے لیے جو ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ مندر بنانے والوں کی ہم فکر کریں، ان کے دلوں سے جو بت خانے ہیں ان کو پاک صاف کر کے ان میں توحید کے نور سے ان کو منور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔